درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر سب بآواز بلند صلوات۔ باجل فرجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، بارگاہ رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ کہ جن کی بارگاہ میں آج ہم سب حاضر خدمت ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگارہ دسترخوان امام حسن کا صدقہ، اے میرے پالنے والے، جہاں جہاں رزق میں تنگی ہے پروردگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ کریم آل محمد کا صدقہ پروردگار ہم سب کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار سے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ کی حلیمی کا، ان کی کبریائی کا، پروردگار ہم سب کو جنت البقیہ اور کربلا الشام کا زوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جس رزق کے خیر سے فرش عذاب بچھی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ امام حسن کے زہر کھانے کا واسطہ بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا، اول وقت کا نمازی بنا، ریاکاری کی عبادات سے بچا، اور بار الہ جتنے حاضر و غیر حاضر مولا دلوں میں جو جو حاجت رکھتے ہیں سب کی نام بنام حاجت روائی فرما۔ اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مولا ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلندتر صلوات۔ واجل فرجہم اجمعین۔ ایک مرتبہ مل کر امام حسن علیہ السلام کی عظمت اور رسول خدا کی عظمت کے لیے بلندتر صلوات۔ واجل فرجہم۔ مومنات گرامی، بکمال ہے وہ پروردگار کہ جس نے اہل بیت اطہار کو ہمارے لیے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے، یعنی کہ پروردگار کہ جو خود مخفی تھا، خود ظاہر نہیں ہوا مگر کچھ ہستیوں کے توسط سے ظاہر ہو گیا۔ خدا کا نام ہے نا ظاہر، خدا کا نام ہے باطن، اللہ کی صفات ہیں یہ، مگر وہ ظاہر ایسا ہے کہ نظر نہیں آتا، اور ایسا نظر نہیں آتا کہ چھپتا بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر اس کی تجلیاں نظر آتی ہیں۔ اور کبھی آپ غور کر کے 14 معصومین کو دیکھیے، 14 معصومین نے ابدیت کو ایسی معراج دی کہ معبود ان کی صفتوں میں نظر آنے لگا۔ آج جس کی مجلس ہے کریم آل محمد، امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم آل محمد۔ کبھی آپ سوچئے تو صحیح کہ جس گھر میں ہر فرد کریم ہو، اگر اس کے گھر میں سے کسی کو خاص کریم کہا جائے تو اللہ جانے اس کی کریمی کتنی کمال ہوگی کہ وہ کریموں کے گھرانے میں، جیسے میں اس دن مجلس میں کہہ رہی تھی نا کہ جیسے عباس کو چاندوں کے درمیان قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، تو کوئی عام گھر تو ہے نہیں جس میں غازی قمر بن گئے، تو اسی طرح کوئی عام گھرانہ نہیں ہے جس میں امام حسن مجتبیٰ کو کریم کہا گیا۔ ہر فرد اس گھر کا کریم ہے۔
امام حسن مجتبی اہل بیت کے گھرانے کے بڑے ظلم کے لحاظ سے نہیں کر رہی، مصائب کے لحاظ سے نہیں. مصائب اور ظلم ظاہر ہے بنو امیہ کی فطرت میں تھا کہ وہ آل محمد کو مٹاتا، وہ تو چاہتا یہی تھا، مگر پھر کمال تو پھر ہو گیا نا. جس نے مٹانا چاہا آج وہ خود مٹ گیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو مٹا رہے تھے آج ان سب کا نام پوری دنیا میں ہے. آج زبانوں پہ آل محمد کا نام ہے، کسی کے مٹانے سے تو مٹتا نہیں ہے نا. تو یہ جو گھرانہ ہے آل محمد کا، ان کا کمال کیا ہے؟ امام حسن مجتبی مظلوم کس لحاظ سے، ظلم کی بات نہیں کر رہی ابھی میں. دیکھیے ویسے تو تمام جتنے بھی امام ہیں ان کے فضائل جتنے تھے کوشش کی گئی کہ اتنے ظاہر نہ ہوں. مولا علی کے ساتھ مسئلہ یہی تھا نا کہ مولا کے لیے کہتے تھے کہ جتنے فضائل ہیں لوگوں کی کوشش ہوتی تھی چھپا دو. مگر امام حسن مجتبی کے ساتھ ایک مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ذرا، اور وہ مسئلہ جو امام حسن کے ساتھ مختلف ہے وہ کیا ہے؟ ان کے فضائل چھپائے نہیں گئے، جو چھپائے گئے وہ تو گئے، مطلب ظاہر ہونے نہیں دیا. مگر مسئلہ یہ ہے جو ظاہر ہوئے ان کو بھی نیگیٹیولی پریٹینڈ کیا گیا. مطلب فضیلت ہے، صلح ہے، صلح کو صلح کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا، صلح کو بزدلی کے طور پہ بیان کیا گیا. معافی چاہ رہی ہوں. سخاوت ہے، سخاوت و کریمی کو کریمی اور سخاوت بنا کے ظاہر نہیں کیا گیا، اس کو عطا یعنی کہ جملہ استعمال نہیں کروں گی، لوگوں کو خریدنے اور لوگوں کو امپریس کرنے کے معاملے میں استعمال کیا گیا کہ حسن نے عطائیں کر کر کے لوگوں کے دل جیتے. معافی چاہتی ہوں. یہ معاملہ 12 اماموں میں سے سوائے امام حسن کے ساتھ پیش آیا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر قرآن کی بات کریں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق ہمیشہ حق رہے گا، باطل ہمیشہ باطل رہے گا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت گواہی کو چھپاؤ مت. مگر امام حسن مجتبی کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ ان کی فضیلتوں کو برائیاں بنا کر سنایا گیا. دیکھیے صرف حسنین کریمین کہنے سے کوئی عاشق حسنین نہیں بن جاتا. محبت کا اصول یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرو سب سے پہلے دیکھو کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے. یہ اصول محبت ہے. آج تھوڑا سا امام حسن مجتبی کو پڑھوں، ہے بھی وہ بھی تو تیسرے محمد ہے نا، تیسرے محمد کا تذکرہ، اور پھر وہی کمال ہے نا پہلے محمد کا کہ جس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اسے محمد بنا دیتے ہیں. یہ کمال ہے رسول خدا کا. جلدی جلدی لے کر جاؤں گی، مختصر مگر فٹافٹ. محبت کا اصول ہے جس سے محبت کی جائے سب سے پہلے دیکھا جائے. میں حسنین کریمین کی بات کر رہی ہوں، جو امام حسن مجتبی امام حسین سے محبت کرتے ہیں ان سے بات کر رہی ہوں میں. جملہ کیا ہے حسنین کریمین؟ کہ قربان جائیں. خالی منہ سے کہنے سے تھوڑی قربان جایا جاتا ہے. اصول محبت ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اپنے کرداروں سے، اس کو دکھایا جاتا ہے اپنے کرداروں سے. اب محبت کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو امام حسن مجتبی سے محبت ہے کہ نہیں، تو محبت کا اصول ہے سب سے پہلے دیکھو کہ یہ جس سے تم محبت کر رہے ہو وہ کس سے کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے تم کر رہے ہو اور وہ جس سے کر رہا ہے تم اس سے نفرت کرو. اگر آپ ان سے نفرت کریں گی تو جس سے آپ محبت کر رہی ہیں نا وہ بھی آپ کو نہیں مانے گا. وہ کہے گا بھی بات یہ ہے مجھ سے محبت اور جس سے میں پیار کر رہا ہوں اس سے نفرت.
اور دوسرا جملہ تھوڑا سخت ہے، جو ان کا دشمن ہو اگر اس کی محبت دل میں ہو تو پھر ان سے محبت خالص نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اسی طرح برہان ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی محبتوں کو خالص کر دیا، کہ جو حسن سے محبت کرے گا سب سے پہلے دیکھے کہیں دشمن حسن سے محبت تو نہیں کر رہا، حسن کے دور کا جو دشمن۔ دیکھیں ہمارے برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا جملہ ہے وہ بہت یہ مولانا مودودی صاحب، بعض روایتوں میں ان کا نام لکھا ہے، لیکن ان کا جملہ اگر یہ ہے برادران اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ جو حدیث ہے کہ جس نے مجھے اوپر سے پہچاننا ہو وہ حسن کو دیکھے، اور جس نے مجھے قدموں سے پہچاننا ہو وہ حسین کو دیکھے۔ پوچھا یا رسول اللہ خود کو دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا؟ کہا یہی تو حسنین کریمین کا کمال ہے کہ جب وہ بکھر جاتے ہیں تو حسنین و حسین و حسن بن جاتے ہیں، اور جب وہ مل جاتے ہیں تو مجسم محمد بن جاتے ہیں۔ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کسی بڑے سے تمہیں محبت ہو جائے اور تمہارا اس تک اپروچ نہ ہو، ایکسس نہ ہو کہ تم اس تک جاؤ کیسے۔ ہوتا ہے نا بیٹا کسی بڑے سے پیار ہو جائے تو آپ اس تک جائیں کیسے؟ تو کہا اس کا شارٹ کٹ ہے۔ کہا وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ کہا تم یہ دیکھو وہ بڑا کس سے محبت کر رہا ہے۔ کہا وہ بڑا کس سے محبت کر رہا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا محشر کے میدان میں اتنے ہجوم میں شافی محشر کی نظر تم پہ کیسے پڑے گی؟ ان کے لیے تو بڑے بڑے عاشق ہوں گے، بڑے بڑے چاہنے والے ہوں گے، رسول کی نظریں تو ان پہ ہوں گی، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس مجمع میں رسول کی نظر تم پہ بھی پڑے تو تم دیکھو کہ رسول کس سے محبت کر رہے ہیں۔ کہا جب رسول کو دیکھا محبت کس سے ہے تو کسی زانو پہ حسین بیٹھے نظر آئے۔ کہیں یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بڑا کس سے محبت کر رہا ہے۔ تو ہم جو امام حسن و حسین سے محبت کر رہے ہیں اس کا مسئلہ حسنین سے محبت نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے وسیلے سے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ انہوں نے بتا دیا، جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے رسول سے محبت کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہم نے میں آپس کی بات کروں، ہم نے امام حسن مجتبیٰ سے صرف دسترخوان لیا۔ کریم آل محمد ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے جناب حسن مجتبیٰ کا لقب ہے ابراہیم ثانی، اور یہ لقب امام حسن مجتبیٰ سے ٹرانسفر ہو کر ان کے اپنے بیٹوں کو نہیں ملا۔ جانتے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے یہ لقب ٹرانسفر ہوا کس میں؟ حضرت علی اکبر میں۔ مسئلہ نہیں ہے تایا چچا، گھر تو ایک ہی ہے، لہو ایک ہی ہے، کنیتیں ایک ہیں، شجرہ ایک ہے۔ حضرت علی اکبر میں آیا۔ امام حسن کے بعد جن کو ابراہیم ثانی کہا گیا وہ حضرت علی اکبر ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات حضرت امام حسن کو ابراہیم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا، ان کی یہ عربوں میں کلچر تھا، عربوں میں ہمیشہ سے کلچرائز رہتے ہیں وہ، ان میں کلچر تھا جناب ابراہیم کے دور میں کہ اگر کسی کے گھر کے باہر مشعل یا الاؤ جل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر 24 گھنٹے اویلیبل ہے کسی بھی مہمان کے لیے، جس کو کھانا چاہیے وہ یہاں آئے، جس کو لباس چاہیے وہ یہاں آئے، جس کو کوئی مسئلہ ہو سونے کا وہ یہاں آئے۔
ڈور بیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے تم اندر آ جاؤ۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو ابراہیم ثانی بنا دیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کیسے؟ اللہ آپ کو ایک دفعہ 40 میں لے کر جائے، اللہ ایک دفعہ حسین کی نگری آپ کو دکھائے 40 میں۔ یہ جو ابھی میں نے جملہ کہا ہے نا، پتہ کیا 40 امام حسین میں موقب تو ہوتے ہی ہیں، جو ہو کے آئے واک جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے موقب ہوتے ہیں، مگر بیٹا کربلا میں، نجف اور کربلا کے راستے میں ایک کلچر ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ الاؤ جہاں پہ جل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھلا ہوا گھر ہے۔ کلچر کیا ہے کہ جن گھروں کے اوپر بینر لگا ہو نا بلیک کلر کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بینر لگا کے وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ گھر اب ہمارا نہیں ہے، جب تک حسین کا رستہ چل رہا ہے یہ گھر حسین کا ہے۔ ان کے صحن میں واشنگ مشین بھی رکھی ہوتی ہے، ان کی پانی کی موٹر بھی 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے بھی اگر آپ اس دروازے پر بغیر دستک کے داخل ہو جائے نا، گھر والا پوچھتا نہیں ہے کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنے دن رہو گے، کھانا پوچھیں گے بھی نہیں کھانا کھانا یا نہیں، بلکہ لا کے رکھ دیں گے۔ قدموں پہ گر کے جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کلچر عربک ہے، کھٹکھٹانا نہیں ہے دروازہ۔ آپ جائیں گے نا اگر غسل لینے، کپڑے اگر آپ ان کے ہماری طرح کے لائیوش واش رومز نہیں ہیں، دروازے کے اوپر اگر کپڑے ڈالے ہیں نا تو آپ دروازے پہ ڈالتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد آپ کو دھلا ہوا سوٹ ملتا ہے۔ بیٹا واشنگ مشین میں جتنی دیر میں آپ غسل لے کے آتے ہیں، وہاں گھر کی خواتین آپ کے کپڑوں کو دھو کر دھوپ میں ڈال کر استری کر کے آپ کو دیتی ہیں۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ حسین کی غلامی ہے، یہ کلچر ہے ان کا۔ ہاں رسم سے بیچ میں کربلا آ گئی ذہن میں، معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جن گھروں پہ علم یا بینر لگے ہوں نا تو وہ دروازہ کھول دیتے ہیں کہ آ جائیے، اور وہ آپ کو جتنا مرضی 10 دن رہیے، کچھ نہیں کہتے کہ اب جاؤ۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، مطلب یہ تو آنکھوں دیکھا میرا حال ہے کہ ایک اکیلی خاتون گھر میں تھی، اور ہم نے خود ان سے کہا ہمارے ساتھ 11 مرد ہیں، ان کے سونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھول کے کہا ان سے کہیے جس کمرے میں جگہ مل رہی ہے جا کے سو جائے۔ بیٹا کون کسی مرد کو بلاتا ہے گھر میں، مگر یہ حسین ہے جو کچھ دے یا نہ دے مگر ایک دوسرے پہ یقین دیتا ہے۔ یہ کمال صرف حسینیت کا۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے ابراہیم ثانی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب ابراہیم کے گھر کے باہر الاؤ جلتا رہتا تھا، اور الاؤ جلنے کا مطلب یہ تھا 24 آورز اویلیبل، جو جس کو چاہیے یہاں آ جائے۔ جناب ابراہیم سے یہ سنت جس نسل میں آئی وہ امام حسن تھے۔ امام حسن کے گھر کے باہر ہر وقت الاؤ جلتا رہتا تھا، اور آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے نا، دسترخوان امام حسن بچھا رہتا تھا، اور وہ جو مسجد کوفہ میں کسی نے مسافر نے پوچھا تھا کہ بھوک لگی ہے تو کسی نے جو کی روٹی دی تھی، تو اس نے کہا تھا میں نہیں یہ کھاتا جو کی روٹی، تو انہوں نے راستہ بتایا تھا اچھا کھانا ہے تو فلاں گلی میں چلے جاؤ، اور جب وہ اس گلی میں گیا تو وہاں دمبے ذبح تھے، کھانے پکے ہوئے تھے، اس نے کھانا کھایا تھوڑا سا، کہا تھوڑا سا پیالے میں ڈال کے دے دیجئے، پوچھا کس کے لیے لے کے جانا ہے، کہا وہ مسجد میں ایک بیٹھا ہے جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ سب کچھ اسی کا تو صدقہ ہے، میرے بابا ہیں وہ جو کی روٹی کھا کر دنیا کو رزق تقسیم کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ امام حسن مجتبیٰ، ان کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، الاؤ جلائے رکھتے تھے کہ جس کو کپڑے چاہیے کھانا چاہیے ادھر آ جائے۔ اور امام حسن سے یہ ٹرانسفر ہوا حضرت علی اکبر میں۔
اس کے بعد حسین کے گھر کے باہر الاؤ جلتا رہتا تھا. حضرت علی اکبر کے بارے میں مشہور تھا ان جیسا سخی کوئی نہیں ہے. تو بیٹا امام حسن مجتبیٰ دسترخوان جب بچھاتے تھے نا تو پھر کھلاتے ایسے تھے جیسے کوئی بادشاہوں کو کھلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھلانا کمال نہیں ہے، عزت سے کھلانا کمال ہے. ہم ایک تبرک بھی بانٹ دینا، کوئی دوسرا لینے آ جائے نا تو اس کے بعد ایسا دوڑاتے ہیں. خیر ہے، میری بات یاد رکھیے بیٹا، جس کے معدے میں جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی لے کے جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. جب تبرک ہم بانٹیں، مجھے پتہ ہے، پتہ کیا لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، کرتے ہیں زیادتی ہیں. میں صرف بانٹنے والوں کو نہیں کہہ رہی، لینے والوں کو بھی کہہ رہی ہوں. ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ڈبے میں بند ہوتا ہے یہ سیخ کباب نہیں ہوتا، یہ نان نہیں ہوتا، بریانی نہیں ہوتی، حلیم نہیں ہوتی. بیٹا یہ حسین کی ماں کی طرف سے عطا ہوتی ہے. بلکہ جملہ بدل کے کہوں، یہ حسین کی ماں کی طرف سے شفا ہوتی ہے. شفا دانے میں بھی ہوتی ہے. اس طرح لوٹا مت کرو، کیونکہ لوٹنا محب اہل بیت کا کام نہیں ہے، لوٹنا دشمنان اہل بیت کا کام ہے. لیکن کھلانا اہل بیت کا کام ہے. لیکن صرف کھلانا نہیں، عزت سے کھلانا. ہم نے امام حسن مجتبیٰ سے صرف دسترخوان لیا، کریمی نہیں لی. جب امام حسن کے دسترخوان پہ کوئی، اور ہاں معذرت کے ساتھ دسترخوان بھی روز کا نہیں، ایک دن سجا کر، آج امام حسن کا دسترخوان ہے، اس دن بلا کر اپنے اپنوں کو کھلا کر، ہم سمجھتے ہیں اور کھلاتے بھی ان کو جو آلریڈی رجے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ باتیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہوں. امام حسن کے دسترخوان پہ تفریق نہیں ہے. کبھی ان گھروں میں بھی تو کھلاؤ نا کہ جن کے گھر میں کبھی یہ چیزیں آئی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک دن حسن کا دسترخوان ایک دن نہیں ہے. جملہ دوں، امام حسن کے گھر دسترخوان پہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا نا، امام حسن ٹائم نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون سا وقت ہے. معافی چاہ رہی ہوں، امام حسن پڑھنا ہے نا تو تھوڑا سا ریالٹی بیس پڑھوں گی. امام ٹائم نہیں دیکھتے تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں. ہائے ہائے 8:30 ہو رہے ہیں، یہ کون سا ٹائم ہے، اتنے بجے کون کسی کے گھر آتا ہے، اب پتہ نہیں کھانا کھا کے جائے. یہ ایک علیحدہ ٹینشن ہے بھائی کہ پتہ نہیں کھانا کھا کے جائے گا کہ نہیں جائے گا، کھلاؤں یا صرف شربت پہ ٹرکھا دوں. معذرت چاہتی ہوں، حسن کا چاہنے والا ہو اور اندر اتنا بخل رکھے. ہم سے اچھے تو ہمارے وہ غریب والدین تھے، وہ ہمارے دادا و نانا تھے جن کے گھر میں ڈیپ فریزرز نہیں ہوتے تھے، مگر وجودوں میں اتنی وسعت ہوتی تھی جتنے آپ کے فریزرز میں نک و نک بھرے ہوتے ہیں. لیکن فرق ہوتا ہے، نگٹس بیٹی کے ہیں، سوسیجز صبح اسکول کے ہیں، یہ جو کٹلس ہیں یہ تو بچے کھاتے ہیں، مہمان کو بسکٹ اور چائے کھلاتا. پڑھنا تو امام حسن ہے، لیکن کیا کروں، اب کچھ چیزیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے اجداد، میں اپنے دادا کی بات کروں، آج تک ہمارے جو اب رشتہ داروں سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے دادا کے دسترخوان سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. ضروری نہیں ہے بیٹا بروسٹ بنا کے رکھو. ہم نے تو یہی دیکھا دال پکی ہے، اس کے ساتھ چٹنی بنا لی، اس کے ساتھ سلاد کباب رکھے، بن گیا کھانا. پہلے اتنے فارمل نہیں ہوتے تھے. ہم جتنے فارمل ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی تنگ دل ہوتے جا رہے ہیں. جب حسن کو سننا ہے تو پھر بخل نکال کر کریم آل محمد کے در سے سب سے پہلے سخاوت کی خیرات مانگو. امام حسن سے وعدہ کر لو کہ مولا آج کے بعد گھر میرا ہوگا مگر دسترخوان آپ کا ہوگا. مولا جو بھی آئے گا. جناب زہرا نے تو پھر صحیح کہا نا جملہ، بی بی کا جملہ بڑا پیارا تھا، اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ. بی بی نے کہا بی بی کس کا گھر قبرستان ہے؟ کہا جیسے قبرستان میں سے گزرو نا تو نہ کوئی پانی پوچھتا ہے نہ کوئی چیز پوچھتا ہے. کہا وہ گھر بھی مانندے قبرستان ہے جہاں مہمان کی شکل دیکھ کے پوچھا جائے
बड़ी सती हैं, छोटी छोटी बातें कर रही हूँ मैं, मगर ये बातें नहीं हैं, ये हमारी फितरतें बदल रही हैं। इमाम हसन मुश्तबा जब उनके दर पे बैठे हो तो बेटा फिर खैरात भी बड़ी मांगो, खाली दस्तरखान न लो, उनसे उनकी करीमी भी लो, उनसे उनके हौसले भी लो। अता बड़ी थी दस्तरखान पे, याद है आपको? इमाम मदीने में रहा करते थे, अल्लाह आपको मदीना लेकर जाए। पूरी मजलिस में दुआ मांगिएगा मदीना जाने की, क्योंकि बड़ा गरीब शहर है मदीना, बड़ा गरीब है। अभी जो तजल्लियाँ हम करबला की देख आए ना, शहादत गुजरी है कल, जन्नतुल बकिया में कोई भी नहीं था, हैं? गरीब है, गरीब। याद रखो, करबला अपनी जगह, मगर मदीना भी अपनी जगह। वहाँ जाने की भी दुआ किया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पूरा जलूस हो, पूरी मजलिस हो, पूरा मौक़िफ़ लगा हो तभी आप जाएंगे। पुरसा है, पार्टी नहीं है। पुरसा हर उस जगह दिया जा सकता है जहाँ कब्रें हों। तो जिस एक जगह पे 6 कब्रें हों, वहाँ जाने का कभी ख्याल नहीं आया। मैं करबला, ठीक है, करबला हुसैन आपको साल में कई दफ़ा बुलाएं, मगर बेटा एक दफ़ा तो कब्र हसन पे जाना बनता है कि नहीं? वो भी तो हुसैन के इमाम हैं, वो भी तो। बेटा मदीना अहले बैत का गढ़ था, गढ़। करीमी पढ़ रही हूँ ना इमाम हसन की। अभी मैं सियासत पे तो गई नहीं, बाखुदा इमाम हसन को पढ़ने के लिए भी अशरा चाहिए। हमने कभी इमाम हसन को सुना ही नहीं। जुमला तो बस इतना ही सोच लो कि भाई जो हुसैन का भी इमाम हो ना, तो सोचो उसकी अजमत क्या होगी। जिसे हुसैन अपना इमाम कहें, वो हसन मुज्तबा हैं। जो आपको एक बात बताऊं, किताबों में जुमले लिखे हैं कि अली के बाद रूए ज़मीन पर जो सबसे बड़ा शहसवार था वो इमाम हसन मुज्तबा थे। शायद आपको हैरत होगी, मुझे पता है होगी। आपको पता है हज़रत अब्बास भी इमाम हसन की शागिर्दी में रहे। ये मैं कोई खिताबत वाले जुमले नहीं कह रही आपसे दाद लेने के लिए ना, ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचे ना, इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत अब्बास में बड़ा एज डिफरेंस है, तकरीबन 35 साल बड़े हैं हसन। तो आपका क्या ख्याल है कि 35 साल बड़ा भाई हो तो आप अली से खुद सीखें, गाजी को ना सिखाएं। गाजी के उस्ताद हैं हसन। फिर किसी मजलिस में पढ़ूंगी कि हसन के साथ लड़ाई मंसूब क्यों नहीं है, सुलह क्यों है। आज नहीं, क्योंकि पढ़ नहीं सकूंगी, टाइम नहीं है, उसको पढ़ने के लिए मुझे वक्त चाहिए। आज सिर्फ करीमी पे बात करते हैं। मैंने कहा ना, एक एक मजलिस हो हसन पे, फिर जाके कहीं किरदार इमाम हसन खुले। मदीने में अहले बैत का गढ़, शाम में जो रहा करते थे, हज करने मदीने आए। जब हज करने मदीने आए तो उन्होंने एक सिटिंग अरेंज की, गैदरिंग। आपको पता है जब हम किसी इलाके में काम करते हैं ना, मतलब हम भी आपको पता है सोशल इलाकों में होते हैं, तो हम पूरे मजमे को इकट्ठा नहीं बुलाते, हम उस इलाके के एक्टिव लोगों को बुला लेते हैं कि ये बाजी मजलिसें करती हैं, ये बाजी मैसेजेस करती हैं, ये बाजी इमाम बारगाह की जो है वो बानी हैं, ये बाजी जो है वहाँ पर ये कर रही हैं। सोशल लोगों को 15-20 बुला लेते हैं, बस वो 15 आपके साथ हो जाएं, समझ लें पूरा एरिया आपके साथ हो गया। समझ आ रहा है? अब काम करना, अहले बैत का काम करना भी इबादत है, करवाना भी इबादत है। स्ट्रैटेजी यही होती है कि किसी भी इलाके के अकाबरीन को बुला के उनसे बात कर ली जाए। तो वो जो शाम से आए थे उन्होंने भी सबको बुला लिया, सरदारों को, तमाम कबीले के सरदारों को बुलाया। तो किसी ने कान में उनके कहा, सबको बुला लिया, फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले कोशिश करूँ कि इमाम हसन आ जाए। इमाम मैं कह रही हूँ, आपको पता है उनकी थॉट्स इमामत वाली तो थी नहीं। कहा कि इमाम हसन आ जाए, उस वक्त वो आ गए तो समझो कि सब आ जाएंगे। कि अगर आपने इमाम हसन को बुला लिया तो सारे इलाके में आपकी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
اب انہوں نے سب کو بلایا، اشرفیوں کی تھیلیاں، گولڈ کی تھیلیاں سب تیار کر کے رکھیں۔ جب سب آنے لگے، اب انہوں نے ایک پلاننگ پوری رکھی بیچ میں، کہا جب سب آئیں گے حسن آئیں تو کوئی کھڑا نہ ہو، جیسے نارمل سارے آ رہے ہیں ویسے حسن بھی آ جائیں، کھڑے ہوں گے تو پھر لوگوں کے ذہنوں پہ ہوگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ اب کتابوں میں لکھا دروازے کے اوپر کارپٹ ڈال دیا گیا، جو ہیوی والا، جیسے آپ اکثر حرم میں جاتے ہیں تو کارپٹ ٹنگے ہوتے ہیں، اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہا جب حسن آئے، سن رہے ہیں، جب حسن آئے تو کوئی اٹھانے کے لیے نہ آئے، مولا خود ہی اٹھائیں گے، خود ہی انٹر ہوں گے۔ اب یہ دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب روایتوں کے جملے ہیں کہ سارے غلام بیٹھ گئے، کارپٹ ڈلا ہوا ہے، کہا جب امام آئیں گے خود ہی سر جھکا کے انٹر ہوں گے، پہلی شکست تو یہیں ہو جائے گی کہ سر جھکا ہوا ہے، اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم یہیں پہ کہیں گے دیکھو حسن ہو کیا گیا، مگر تمہیں نہیں پتا جو آ رہا ہے وہ کون ہے۔ علی حبو حب الجنہ امام الانس والجنہ، یہ عام امام نہیں ہے، یہ عام امام نہیں ہے، یہ امام جن و انس ہیں۔ آ کون رہا ہے؟ ابھی امام حسن تشریف لے کر آئے، کتابوں میں جملے لکھے ہیں، ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا کہ قالین خود بخود اڑ گیا۔ جب قالین اٹھا، حسن اسی طرح سینہ سیدھے کیے ہوئے جب اندر داخل ہوئے، غلاموں کے دلوں پہ ہیبت آ گئی، سب خود بخود کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ ہیبت العسکریہ، وہ ہیبت جو کردار کی ہے۔ جو کردار کی ہیبت، اور یہ میری بچیاں یاد رکھنا، ہیبت کردار صرف اماموں کی نہیں ہے، جو اپنے کردار پر کام کرتا ہے خدا اس کی ہیبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ یاد رکھو، میری جو بچیاں ورکنگ ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، بیٹا اپنے بیریئرز خود ڈیسائیڈ کرو۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہ کو وہ حد کراس کر گیا، کوئی حد کراس نہیں کر سکتا اگر تمہاری حدود مضبوط ہو۔ کرداروں پہ کام کرو، خود اپنے آپ اپنا ڈسٹینس مینٹین رکھو کہ اس سے آگے کسی میں جرت نہ ہو۔ مجال ہے کسی میں کہ تم سے نرم لہجے میں بات کرے، مجال ہے کہ کوئی تم سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے۔ یہ بیریئرز تمہارے خود کے توڑے ہوئے ہیں۔ اپنی حدوں کو مضبوط کرو، اپنے کرداروں کو مضبوط کرو، دوسروں کو بلیم مت دو، کوئی نہیں تمہیں پھلانگ سکتا جب تک تم اجازت نہیں دو گی۔ یہ ہیبت جو کرداروں کی ہے نا، کرداروں پہ کام کرو، جس کا کردار بلند ہو اللہ اگلوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ویسے ہی ڈال دیتا ہے۔ جرت نہیں ہے کہ تمہارے قریب کوئی پھٹک سکے۔ میں خود ورکنگ وومن کتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں، جرت نہیں ہے۔ یہ میں سوشل میڈیا پہ بات کر رہی ہوں، سب دیکھ رہے ہوں گے میرے کلیگس، بیٹا جرت نہیں ہے کسی میں کہ جو قریب کھڑے ہو کے بات کرے۔ آپ اپنی حدود کو خود بناتی ہیں، یہ یاد رکھیے، کردار کی ہیبت ہوتی ہے، ہیبت العسکریہ۔ یہ جملے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، اپلائی کرنے کے لیے، اپلیکیبل کریں اپنی لائف میں ان سب چیزوں کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن انٹر ہوئے، خود ہی سب کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی کوئی کھڑا نہ ہو، جب سب کھڑے ہو گئے تو انہیں بھی ہونا پڑا کہ اگر خود نہیں ہوں گے تو لوگ کہیں گے اب تو سب کھڑے ہیں تو یہ کیوں بیٹھے، وہ بھی ہو گئے بھائی۔ اس کے بعد اشرفیاں بڑھ گئیں، سرداروں کو تھیلیاں بڑھ گئیں۔ شروع سے یہی تو طریقہ ہے کہ اشرفیاں اور تھیلیاں دے کے خریدا جاتا ہے۔ اس کے بعد تشت بھر کر سب سے بڑا والا سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا حسن یہ آپ کے لیے۔ حسن یہ آپ سخاوت دکھا رہے ہیں نا، سخاوت، اور دینے کے بعد کہا حسن یہ آپ کے لیے۔ امام حسن نے تشت کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائے، کہا آپ کو پتہ ہے، یہ میں بڑی ادب سے پڑھ رہی ہوں، آپ نے ان کے جملے خود ہی ذہن میں رکھنے ہیں۔ کہا امام حسن یہ آپ کے لیے۔
آپ کو پتہ ہے میں اتنا سخی کیوں ہوں؟ تو امام نے پوچھا بھی نہیں کیوں، یہ مقابلہ تھا نا، کہا تھا کہ میں اپنے فضائل سناؤں آپ اپنے، تو مولا نے جملہ کیا کہا تھا میں اس قابل نہیں سمجھتا اس محفل کو کہ جہاں میں اپنے یا اپنے اجداد کے فضائل سناؤں، فضائل تو وہاں مقابلہ ہوتا ہے بیٹا جہاں جنس ایک ہو، نجاست اور طہارت کا کیا مقابلہ ہے، بلندی اور پستی کا کیا مقابلہ، کیا مقابلہ کریں؟ امام حسن نے جواب ہی نہیں دیا، کہا کون سے فضائل میں سنانا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی سخاوت کیوں کی؟ کریمی پڑھ رہی ہوں، میں ختم کر رہی ہوں۔ تو کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے میں نے کیا کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ فخر تھا نا بھائی، فخر تھا، یہ کتابیں پڑھ لیجئے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام خاموش رہے۔ اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، درخواست ہوئی، ساری برخاست محفل ہو گئی۔ جب محفل برخاست ہوئی امام حسن اٹھے، جیسے ہی امام حسن اٹھے انہی کا ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، ہیبت ہے نا، دوڑتا ہوا آیا، امام حسن کی نالین یوں تھی نا ٹیڑھی مڑی جیسے مجلس کے باہر پڑی ہوتی ہیں، اس نے نالین اٹھائی سیدھی کر کے امام کے قدموں میں رکھ دی۔ جب امام کے قدموں پہ نالین رکھی، امام نے نالین پہنی اور مسکرا کے اسی تشت کو جو پہاڑ والا تھا اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تشت تیرا ہوا۔ اب جو اتنا بڑا تشت نالین سیدھی کرنے والے کو دیا، وہ جو جنہوں نے دیا تھا وہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حسن یہ کیا ہے؟ کہا میں فاطمہ کا بیٹا، نالین سیدھی کرنے والے کو یہ سخاوت کا مقابلہ تم اماموں کو جو عطا کرتے ہو، ہم وہ غلاموں کو صرف نالین سیدھی کرنے پہ دے دیتے ہیں۔ بیٹا کریمی ہے، کریمی بندہ انسان دے کر اگلے کو اس کی اوقات نہیں دکھا رہا ہوتا، دے کے اگلے کو اپنا ظرف بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی سخاوت ہے۔ جب کسی کے لیے کمتر اور اپنے لیے اچھا چنتے ہو تو پھر تم اگلے کو ذلیل نہیں کر رہے ہوتے، تم اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہو کہ اندر کتنا بخل ہے، اندر کتنی تنگی ہے۔ در اہل بیت پہ بیٹھے ہو نا تو کیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے جاتے ہو؟ یہاں سے وہ بڑی بڑی چیزیں لے کر جاؤ کہ جو اہل بیت دینا چاہتے ہیں۔ بیٹا یہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت سی ہستیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں یہاں ہستیاں، یہاں بہت سی ہستیاں دینے کے لیے آتی ہیں۔ بیٹا یہ جس کی قبر مدینے میں ہے نا، امام حسن مجتبی، یہ واحد امام ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ بیٹا سب سے پہلے تو حق بنتا تھا فاطمہ کا، آج تیروں بھرا جنازہ پلٹا ہوا جو پلٹ کے آیا تھا نا مدینے میں، آج تک دنیا میں کوئی جنازہ 2 دفعہ نہیں اٹھا۔ ہم اسی لیے حسن کا تابوت نکال رہے ہیں کہ حسن مجتبی یہ وہی جنازہ ہے جو پلٹ کر مدینے میں دوبارہ آیا۔ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہو نا، تمہیں بتاؤں جبریل جو ہے نا جنت سے 5 کفن لائے، 5 کفن لا کے رسول خدا کو دے دیے۔ رسول خدا نے 5 کفن جناب زہرا کو دیے۔ بی بی نے کہا بابا کیا کرنا ہے؟ کہا فاطمہ کچھ دنوں کے بعد علی تم سے کفن مانگے نا تو تم دے دینا۔ کہا بابا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی باپ کے لیے کفن تیار کرے۔ کہا بابا کس کے لیے مانگیں گے؟ کہا فاطمہ میں محمد، میرا جنازہ ہوگا، عزاداروں مدینے کے بڑے اجڑے ہوئے جنازوں میں رسول کا جنازہ
दिया। 17 लोग थे सिर्फ रसूल के जनाजे पर। कहा बे मोहम्मद दे देना कफन। बीबी ने दे दिया, बाबा की शहादत हो गई। सुनना, उसके बाद चारों कफन जनाब सैयदा ने जनाब ज़ैनब के हवाले कर दिए। किताबों में लिखा 5 साल की थी बीबी। 5 साल की बच्ची को क्या पता कि कफनों का करना क्या होता। मगर जनाब ज़हरा ने वो कफन, 4 कफन बीबी को दे दिए। जनाब ज़ैनब ने मासूम सी शक्ल बना के पूछा, अम्मा क्या करना है? कहा ज़ैनब थोड़े से दिन के बाद तुम्हारे बाबा तुमसे कोई कफन मांगे ना तो ज़ैनब तुम दे देना। बीबी ने कहा जी अम्मा। अज़ादारों, फिर बीबी ने अगला जुमला क्या कहा, अम्मा ये 3 कफन क्या करने हैं? कहा कुछ अरसे के बाद तुम्हारे बाबा की शहादत होगी, तुम्हारा भाई हसन तुमसे कफन मांगेगा, तुम हसन को कफन दे देना, बाबा को कफन पहना दिया जाएगा। अब जुमला है सुनने वाला। अज़ादारों, जनाब ज़हरा ने पता क्या कहा? 2 कफन बच्ची के हाथ में। कहा बाबा की शहादत के बाद भैया हुसैन आएंगे, आके कहेंगे कि ज़ैनब कफन दे दो। अम्मा किसके लिए? कि तेरे हसन को जहर दे के मारा जाएगा। अज़ादारों, अब जुमला सुनना। ज़ैनब ने कफन सीने से लगा लिया। अम्मा मेरा भाई भी मारा जाएगा, दुआ करो कोई बहन अरे भाई का लाशा ना देखे। आज बगैर शर्माए हुए इमाम हसन मुश्तबा का पुरसा सीने पे हाथ मार कर हसन मुश्तबा का पुरसा, दुआ करो कोई बहन भाई का लाशा न देखे। सुनो, का हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे। कम्मा किसके लिए? का तुम्हारे भैया हसन के लिए। अब सुनो, बीबी ने आखिरी कफन समेट के रख लिया। जनाब सैयदा ने कहा ज़ैनब अभी बात खत्म नहीं हुई। कम्मा क्या है? कहा उसके थोड़ी देर के बाद तुम्हारा भाई हुसैन फिर आएगा। कम्मा वो किस लिए? कहा ये दूसरा कफन भी हसन को दे देना। नन्ही सी ज़ैनब को समझ में नहीं आया, एक बदन को 2 कफन क्यों पहनाए गए? हाय ज़ैनब करबला। अज़ादारों, क्या भैया हसन को दे देना। बीबी ने सर झुका के अम्मा से पूछा, अम्मा दोनों कफन भैया हसन को? कहा दोनों हसन के लिए हैं। कहा अम्मा मेरे हुसैन भाई का आयो गरीब हुसैन। रवायतों के जुमले हैं, सैयदा गश कर गई, ज़ैनब तेरा हुसैन करबला में बेगोरों का कान, घोड़ों की लाशें पामाल, तीरों से लाशा भरा हुआ। अज़ादारा ने इमाम, बीबी ने हाथ जोड़ दिए। अम्मा 2 कफन क्यों? अम्मा मेरे हसन के लिए 2 कफन क्यों? अज़ादारों, जब ये जुमले कहे सैयदा ने बताया ही नहीं क्यों। सैयदा ने कहा ज़ैनब सब्र करना, कुछ अरसे बाद समझ में आ जाएगा। अज़ादारों, जब कट कट के जहर से जिगर तश्त में आया, ज़ैनब ने तश्त को हाथ में लिया, रो के कहा भैया हसन। अज़ादारों, मदीने जब आई थी ना ज़ैनब, उजड़ के मदीने आई, पहला सलाम नाना के रोज़े। दुआ करो कोई बेटी उजड़ के मदीने ना है, पहला सलाम नाना के रोज़े पे। नाना तेरी गरीब बेवतन ज़ैनब आ गई। अज़ादारों, उसके बाद उस कब्र से उठी हसन मुश्तबा की कब्र पर कासिम का टुकड़ों भरा कुर्ता। भैया हसन, उजड़ी ज़ैनब कासिम का टुकड़ों वाला कुर्ता लेकर आई है। फिर रो के पता क्या कहा, भैया भैया अल्लाह जाने तेरी नस्ल को टुकड़ों से क्यों मोहब्बत है। भैया भैया कश्त में तेरे जिगर के टुकड़े, भैया करबला में तेरे बेटे के टुकड़े, गठरी में हुसैन उठा कर ले आए। अज़ादारों, तैयार हो गया जनाजा, पहला कफन पहना दिया। जब पहला कफन पहनाया,
کتابوں میں لکھا ہے حسن مجتبیٰ کی وصیت کے مطابق روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا، پہلا پایا حسین نے اٹھایا، پیچھے محمد حنفیہ، آگے حضرت عباس۔ عزادار ہو جب یہ پایا اٹھا کے چلے، جیسے ہی روضہ رسول پہ گئے کسی خاتون کی آواز آئی، نالا کے روضے پہ دفن نہیں ہونے دوں گی، عزاداروں تیروں کی باریں۔ حسین نے رو کر کہا بھیا حسن، پورا جنازہ تیروں سے بھر گیا۔ عزادارہ نے ایمان، ارے جب جنازہ پلٹا زینب نے رو کر کہا بھیا تیر نکالو، بھیا ماتم کرو، بھیا میرے اجڑے ماں جائے کا جنازہ ماتم کر کے کہیے ہائے حسن، ہائے 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 بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا بحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا بحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا